کہیے گا کہ اعجاز چودھری کے حوالے سے بڑی خبر ہے سپریم کورٹ سے، اور آپ نے وکالت کی ہے، ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے اور رہائی کا حکم دیا گیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا بریک تھرو ہے؟ 2 سال تقریباً ان کو ہونے کو پابند سلاسل کے بعد. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے خلاف یہ سملر نیچر کے سیریز آف کیسز جو ہیں انفارچونیٹلی جو 9 مئی کا اکرنس ہے اس سے متعلقہ جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں. ان میں آپ کو بتاتے چلے کہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو آلریڈی کچھ کیسز میں نیچے ٹرائل کورٹس میں اینٹی ٹیررزم کورٹس نے ضمانتیں دے چکی ہوئی ہیں، اور بہت سی ان کے کیسز ایسے ہیں جس میں ابھی ضمانتیں پینڈنگ ہیں. انہی کیسز میں سے ایک کیس جو ہے وہ جہاں پہ ان کی اینٹی ٹیررزم کورٹ نے اور لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل ڈویژنل بینچ نے ان کی بیل ڈسمس کی تھی. انہی کیسز میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے اعجاز چودھری صاحب جو ہیں ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے. اس میں 3 بنیادی نقطے ہیں. پہلا، سپریم کورٹ میں پروسیکیوشن نے الج کی کانسپریسی. سپریم کورٹ نے کہا وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ڈوئنگ انٹو دیٹ، اور بہتر ہے آپ ہم سے ایڈجوڈیکیٹ اس پوائنٹ پہ مت کرائیں تاکہ پھر جو سارے کیسز ہیں، جو سارا برم ہے وہ خراب نہ ہو جائے ان کیسز کا. دوسرا، انہوں نے انسٹیگیشن کو الج کیا. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کی جو ٹویٹس جو ہیں جن کو بیس بنا کے ان کا ڈیٹینشن آرڈر ایشو کیا گیا تھا 11 مئی کو، اور ان کو کسٹڈی میں اسلام آباد میں لیا تھا پھر 11 مئی 2023 کو، اس کو لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت نے ان تمام ٹویٹس کو دیکھتے ہوئے یہ ہولڈ کیا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ایلیمنٹ آف پبلک انسائٹمنٹ یا کوئی انسٹیگیشن کا ایلیمنٹ موجود نہیں ہے. لہٰذا جو ہے وہ یہ ڈیٹینشن آرڈر انلیگل ہے، اس کو سیٹ اسائڈ کیا جاتا ہے، اور یہ تمام بیسز جو سیٹ اپ کی پروسیکیوشن نے فار دی ایشوئنس آف ڈیٹینشن آرڈر ایز ویل ایز دا کرمنل کیسز اس کو اسکریپ کر دیا تھا. اس کے بعد تیسرا آپ کو فیکٹ بتاتے چلیں کہ یہ ان کیسز میں مکمل طور پر نامزد ہی نہ ہے، یعنی کہ سوائے ایک لاہور میں گلبرگ کا کوئی واقعہ ہے اس میں 9 مئی سے منسلکہ جو ہے وہ اعجاز چودھری صاحب کی نامزدگی ہے. باقی ان کے درجنوں مقدمات میں 40-50 مقدمات ہیں پنجاب بھر میں، یہ کسی ایک میں مقدمے میں نامزد ملزم نہیں ہے. اب جو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ مہینوں بعد جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں، اس کو سپریم کورٹ نے ریپیٹڈ کیسز میں جو ہے وہ اب ہولڈ کر دیا کہ اس کی کسی قسم کی کوئی لیگل پرسویسو مٹیریل یا فیکچول بیسس نہیں ہے. اور سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو اس وقت ان سرٹن پیرامیٹر جو ہے وہ ایک رکھا ہوا ہے کہ ہم نے آبزرویشنز جو ہیں کچھ سرٹن پوائنٹس پہ نہیں دینی. لیٹ دا ٹرائل کورٹ ایگزامن دوز امپورٹنٹ پوائنٹس. تو یہ سارے سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز ہیں جس کو سپریم کورٹ نے مد نظر رکھا، اور سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہوئی ہے اور 1 لاکھ کے بیل بانڈ جو ہے وہ سبمٹ کرانے کا حکم دیا ہے. اب جو اعجاز چودھری صاحب کے ریمیننگ کیسز ہیں جس میں وہ ارسٹڈ ہیں اور ان کی جو کچھ بیلز پینڈنگ تھی ATC کورٹ میں اور کچھ ہم نے مزید ہائی کورٹ میں سیل کرنی ہے، ان کو ہم رائٹ اوے انشاءاللہ سیل کریں گے اور ون آفٹر دی ادر ان کو تمام کیسز میں انشاءاللہ ریلیز کروائیں گے. سر یہ بھی 2 دفعہ ان کے جو ہے نا پروڈکشن آرڈر کے باوجود بھی ان کو رہا نہیں کیا گیا، حالانکہ چیئرمین سینٹ جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو ہے وہ کیا تھا. اگر یہاں سے بیل جو ہے وہ آپ نے لے لی ہے تو کیا کہتے ہیں جو نیچے والے کیسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کے کون سے ایسے کیسز ہیں جن میں ان کی بیل نہیں ہوئی؟ 9 مئی سے منسلک واقعات میں سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے خلاف جو جواز حقیقی حقائق پر مبنی بنایا گیا ہے وہ تمام کیسز میں ایک جیسا ہی ہے، یعنی کہ سملر نیچر آف ایلیگیشن جو ہیں وہ ان کے خلاف یا سملر سیٹ آف فیکٹس اور سرکمسٹانسز جو ہیں وہ الج کیے گئے ہیں. ہماری امید یہ ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں ان کی ایک مقدمے میں بیل ہو گئی ہے تو باقی تمام مقدمات میں بھی اسی طریقے سے ہی جو ہے وہ انشاءاللہ ان کی بیلیں لازمی ہونی چاہیے، اور ٹرائل کورٹس کو اور جو ہائی کورٹس ہیں انہی کو دینی چاہیے. ہمیں بار بار سپریم کورٹ آنے کا موقع نہیں دینا چاہیے. جہاں تک ان کے پروڈکشن آرڈر کا ایشو ہے، میں چونکہ ایک نان پولیٹیکل پروفیشنل پریکٹسنگ بیرسٹر ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں پارلیمنٹیرین کا اگر کوئی اس طرح کے کسٹوڈیل سرکمسٹانسز میں کوئی پروٹیکشن آرڈر کا کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے تو اٹ از کالڈ اے لیگل کانسیپٹ. اور اگر کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی جیسے آپ نے ریفر کیا چیئرمین سینٹ جو ہیں انہوں نے اپنی کمپیٹنس میں اس طرح کے کوئی آرڈر ایشو کیے ہیں تو لازمی طور پر ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس بریکنگ نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر.